الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم جس مہینے میں ہیں اس وقت، یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، اور اس کا دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے یا شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے، اور یعنی اس طرح سے رکھتے کہ لگتا ہے کہ اب وہ افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ایک دو چھوڑ دیتے تو لگتا ہے کہ اب بس ختم ہو گیا ہے، اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرتے اور روزہ رکھتے، البتہ یہ کہ دن جن میں آپ روزہ رکھتے ان کی تعداد زیادہ ہوتی، تو یہ کوئی ظاہر ہے کہ خاص بات تھی، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے میں اس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کثرت سے، تو اس مہینے میں کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ دو مہینوں کے درمیان رجب کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے۔ رجب جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی محترم مہینوں میں سے ایک ہے، اور ماہ رمضان تو ہے ہی ہے، وہ روزوں کا مہینہ ہے اور قرآن شریف کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ تو یہ دونوں مہینے ہیں، ان کے بیچ میں ایک مہینہ تو یہ بھی فضیلت والا ہے، لیکن اس سے آگے اور پیچھے جو دو مہینے ہیں ان کی وجہ سے لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یعنی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں راز کیا ہے کہ آپ شعبان میں یہ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں تو اور تقریباً ترک نہیں کرتے، یا بس چند دن جو ہے ترک کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ دیکھو، یہ وہ مہینہ جس سے لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں غفلت میں ہوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، توجہ دلائی کہ کبھی کسی خیر کی چیز سے، خیر کا، بھلائی کا جو وقت ہے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ کہ بہت ساری نیکیاں یا نیکی کمانے کے مواقع جو ہے وہ یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے یہ مہینہ، تو اس لیے لوگ اکثر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اچانک ماہ رمضان آ جاتا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی وجہ ایک یہ ہے، دوسری، کہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے سے رہوں۔ تو گویا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ وہ ایام کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی فضیلت بخشی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ایام بیز ہیں مثلا جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ ہے دوشنبہ اور جمعرات، یعنی منڈے اینڈ تھرسڈے، یہ ایام بیز میں سے آتے ہیں۔ اور ایام بیز جو ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ مہینے کے 3 دن، تو
یہ خاص وہ ہیں کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی روزہ رکھنے کی۔ تو ایسے ایام میں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبولیت فرماتے ہیں اور اجر اور ثواب کو بڑھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال یا میرا عمل نامہ اس طرح سے پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو ہم نے بتا دیا کہ دوشنبہ اور جمعرات کا دن یہ خاص ہے، خاص دنوں میں سے ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس طرح سے تمام اہل ایمان کے، سوائے اس کے ایک اور اہمیت والی چیز بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے اس کے کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کچھ دل میں موٹاپن ہو۔ شحنہ کا لفظ آتا ہے، شحنہ کا مطلب یہ کہ خوش نہیں ہے اور کوئی تکلیف ہے، کوئی یعنی is not feeling comfortable with him, there is something۔ تو اس طرح سے شحنہ اگر ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سکھلایا جو اسلام کی خوبی ہے اور اس کے جو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہ کہ اپنے باہم جو ہے وہ دشمنی اور عداوت نہ رکھی جائے، اور اگر کوئی چیز کبھی ایسی ہو جائے جو ناگوار گزرے تو عفو اور درگزر سے کام لیا جائے، اور مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے، اور دل کو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرف سے صاف رکھیں اور عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائیں، اس کو اپنائیں۔ اور تیسری ایک آخری چیز اس میں یہ بھی بتلائی کہ روزے کے بارے میں، جیسا کہ رمضان کے سلسلے میں اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں روزوں کی فضیلت کے بارے میں، تو روزہ جب بھی رکھا جائے گا یہ فضیلت رہے گی کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہوتی تو تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن ہر عبادت ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو نظر آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ روزے کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو بالکل مخفی عبادت ہوتی ہے، یہ روزہ دار جانتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شخص روزے سے نہ ہو، وہ گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھا لے، چھپ کے کہیں کھا لے، اور لوگوں سے آگے کہے کہ میں روزے سے ہوں، یا ان کے ہاں دکھلائے اور ان سے ساتھ افطاری میں جو ہے بیٹھے افطار کرنے کے لیے، تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ تو روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے کہ وہ بالکل خالص ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جسے اللہ پر ایمان اور یقین نہیں ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہو تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے آپ کے درمیان بیٹھ کے روزہ دار بنا رہے گا، لیکن پیچھے جو ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ اور مواقع ہوتے ہیں، گویا یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تقویٰ کی تربیت کے لیے سب سے بہترین عبادت یہ ہے، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم متقی بنو۔ اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا دو مہینوں کے درمیان ہے، تو لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ سبق دیا کہ تمام عبادتیں جو ہیں ان سب کے سلسلے میں ہمارا رویہ یہ رہے کہ ہم جاگتے رہیں، ہوشیار رہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اور کسی بھی اچھے وقت کے بارے میں، جیسے جمعہ کا دن ہے، اس کے اندر عبادتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر خاص دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خاص فضیلت ہے، اس کے اندر سورہ کہف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم غافل نہ رہیں، غفلت نہ برتیں۔ اور
ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ 3 لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. 3 لوگ ہیں یعنی اہل ایمان میں سے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے اور ان کے عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ کے لیے اور سرحدوں کی نگرانی کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کہیں جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، اس میں وہ لگا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے دین کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کے اسلام کے دفاع کے لیے وہ نکلا ہے اور سرحدوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور یا تو پھر یہ کہ وہ اس سے شہادت ملتی ہے یا وہ غازی بن کر آتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ گھر در والا ہے، اس کے یعنی بیوی ہے اور اچھا گھر ہے، اچھا بیڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز کے لیے وہ کوئی بھی موسم ہو، سخت سردی کا موسم ہو. آج تو ہم لوگ بڑا نہیں محسوس کرتے حقیقت میں، پہلے تو بادشاہوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی جو ہمارے یہاں آج کل عام لوگوں کے پاس ہے، گیزر ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو ہم نے تو دیکھا، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے برفیلے پانی میں نہانا اور یہ ساری چیزیں دوران طالب علمی ہم لوگوں نے ہاسٹل میں رہتے ہوئے دیکھی ہے، تو اچھی طرح سے معلوم. تو وہ اٹھتا ہے سردی کے موسم میں، یا نیند بڑی پیاری ہوتی ہے اور نیند کو چھوڑ کے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو یا پھر فجر کا وقت ہوتا ہے یہ نماز ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بندہ بہت پسند ہے. اور اسی طرح سے کہ وہ بندہ کہ جو روزے سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. علیکم السلام و برکاتہ. روزے سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے. اور اسی طرح سے وہ شخص جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر کی حالت میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں، تو اور یہ یعنی چل رہے ہیں، تھوڑے ہو سکتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کا ساتھ ہو، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں یا کسی قافلے میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کا ساتھ ہو، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے کسی جگہ پہ، یا تو سو گئے یا لوگ چلے گئے، وہ ان کے ساتھ بھی رہتا ہے، پھر ان کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹھ کے پھر راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یاد کرتا ہے. اور یہ وہ بندے یہ ہیں وہ بندے کی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. امام صاحب ان پہ تبصرہ کرتے آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادتیں ہیں، عبادت کے خاص اوقات جو ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا اور ان کے اندر واقعتاً عبادت کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرنا، یہ آپ کو جو اللہ کے ایلیٹ بندے ہیں نا ان میں شامل کر دیتی ہے. یعنی صفوہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، صفوہ جو ہے بالکل وہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ جو ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بالکل اونچا طبقہ جو ہوتا ہے اس میں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ صفوہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت کے اوقات کو استعمال کرتے ہیں بھرپور، تو ان کے لیے پھر ان کاموں کو بھی وہ آسان کر دیا کرتا ہے، مستقل آسان کر دیا کرتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بھی بتلایا کہ اس مہینے میں شعبان میں روزہ رکھنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ یعنی صفوہ تیار کرنا، منتخب افراد تیار کرنا، اور اس لیے کہ آپ اس عبادت کے لیے، اس مہینے بھر کی عبادت کے لیے فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ تیار ہو جائیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ ہوتے ہیں تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے روزے، رمضان کے روزے مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پورا
معاشرہ جو ہے تمام مسلمان روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے سب کو وہ آسان لگتا ہے، آسان نظر آتا ہے، لیکن وہ کام جو سب لوگ نہ کریں، خال لوگ کریں، چند لوگ کریں، تو وہ کام اس میں مشقت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ذہنی طور پر انسان کسی کام کے لیے تیار نہ ہو اور اچانک آ جائے تو وہ اس کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور یعنی ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار ہو جائیں تو رمضان جو ہے اس کے روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ ایک تو ہوتی ہے تیاری، اس کے لیے تو آسان ہے، اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو اچانک کوئی جیسے اس کے سامنے ایک چیز آ جائے تو پھر ہڑبڑا جائے، اس کے لیے وہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے، ایک شخص ذہنی طور پر تیار ہے اور ایک شخص بس کچھ ایسی بیٹھا ہوا، اچانک ہاں کل اعلان ہو گیا کہ بھئی رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کام کے لیے استعداد، تیاری ہونی چاہیے، آمادگی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس اچانک کوئی چیز آ گئی جیسے ان ایکسپیکٹڈ ہے تو، اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے اس تربیت کا، اس مہینے میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ نفس کی پاکیزگی، صفائی، جس کو تزکیہ نفس بولتے ہیں یا تطہیر نفس کی پاکیزگی ہوگی۔ آپ زیادہ پاکیزہ دل بن کے جو ہے رمضان میں داخل ہوں گے، اور دوسرے یہ ہے کہ ول پاور جو ہے نا آپ کا وہ مضبوط ہوگا۔ یہ قوت ارادی کے وہ مضبوط بنانا حقیقت میں اس میں روزوں کا اور اسی طرح دیگر عبادات کا بڑا دخل ہے۔ اس سے انسان کی قوت ارادی بڑھتی ہے، جس کو ول پاور کہتے ہیں، وہ بڑھتی ہے، اور ول پاور رہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہو تو بہت سی چھوٹے دن کا روزہ ہو تو بھی میں نے دیکھا ہے، جانتا ہوں، میرے تجربے میں ہے کہ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جوان جو ہے روزہ نہیں رکھتے۔ واقعی چھوٹے بچے کیوں، ان کے اندر شوق ہے، جذبہ، میں نے دیکھا ہے، وہ رکھ رہے ہیں اور شوق سے رکھتے ہیں، اور نہ کچھ دن میں یہ بھی ظاہر نہیں کرتے کہ کوئی ان کو تکلیف ہو رہی، کوئی پریشانی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے گھر میں کہ توڑ دو روزہ، تو نہیں۔ اب جوان ہیں، سب کچھ ہیں، بڑے موٹے تگڑے، اور پتہ چلا کہ ان کے سامنے بڑی دشواری ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور قوت ارادی جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، اور ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ آسان بنا دیتی ہے، بلکہ رمضان کی عبادت میں آپ کو لذت محسوس ہوگی، زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں، اگلے مہینے میں، تمام مہینوں میں اور ہمیشہ ہر وقت اپنا بندہ بنائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت ارادی عطا فرمائے کہ آنے والے مہینے میں خاص طور سے ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی اور انہیں کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔